وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. اللہ فرماتا ہے ساری عقیدہ نالوں بد کے تو میرے نال پیار کر، میرے حبیب نال پیار کر. جب میرے حبیب نال پیار کرے گا لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے پھر فلاح پا جائے گا، پھر تیری بخشش ہو جائے گی. معلوم ہوا بخشش ادوں ہوئی جب اللہ تیرے حبیب نال پیار ہوئے گا. اجنی پیار دے تیرے نال بڑھائے، تیرے محبوب نال پیار بڑھائے، پر کی کریے رشتہ داری جو نہیں چھڑنی. اللہ نے پورے قرآن جو دس دیتا ہے رشتہ داریاں چھوڑ دے، ماں پیو نو بھی چھوڑ دے، اولاد نو بھی چھوڑ دے. پیار کنا کرنا ہے؟ پیار دی کوئی حد دے نہیں، پیار کرنا ہے اللہ کے رسول نال پیار کرنا ہے. تے حد تو علاوہ انے وار پیار کرے گا تے پھر تیرا اگلا مقام ہی صحیح ہو جائے گا. حضرت حنظلہ حضور دے صحابی شادی فرمائی، شادی کر کے اسی دن شادی گزری ہے. جب شادی گزر گئی حضور نے اعلان فرما دیتا جنگ احد پہ جانا ہے. کیڑا صحابی نال چلے گا؟ عبداللہ بن ابی بھی اتھے موجود سی. او جڑا حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی، روزے بھی رکھدا سی، تہجد بھی پڑھدا سی، مسجد نبوی دی نمازاں پڑھدا ہے. جڑے جنرل فلانا مسجد نبوی بیٹھا ہے، اٹھے بیٹھا ہے، انہاں نوں برا نہ آکھو. میں کیا میرا رب دا قرآن پہ دسدا ہے، میرے محبوب دی حدیث پہ دسدی ہے. عبداللہ بن ابی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہے. جب جو جنگ احد دا ٹائم آیا ہے اپنے بیلیاں نوں حوالیاں نال لے کے لک گیا، نال نہیں گیا. اللہ دے محبوب نے فرمایا انت رئیس المنافقین. میرے محبوب نے فرمایا یہ منافقاں دا سردار ہے. حالانکہ کلمہ بھی پڑھ گئے، نمازاں بھی پیچھے پڑھ گئے. معلوم ہوا مدینے نمازاں پڑھن نال گل نہیں بنتی، خانے کعبے نمازاں پڑھن نال گل نہیں بنتی. گل ادوں بنتی ہے جدوں یار نال پیار ہوئے. تے حضرت حنظلہ حضور دے صحابی شادی ہوئی اسی دن میرے کریم نے اعلان فرما دیتا ہے ہجے بیوی کو پہنچیا نہیں، ہجے رات نہیں گزری. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی میرے کریم نے اعلان فرما دیتا جنگ احد شروع کرنی ہے. کیڑا چلے گا نال؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی چل پے، گھر گئے نے. گھر جا کے بیوی نوں پوچھ لے او اللہ دی بندی میرے کریم نے اعلان فرما دیتا ہے جنگ دا تے میں جنگ تے جانا ہے. تیرا کی خیال ہے؟ تو اجازت دینی ہے نہیں دینی؟ صحابی ہے تے گیا کدھر کو کھلوتا ہے بیوی کول. تے
پڑھ لے تے ایمان تے نہیں جا سکتا، لیکن جدوں گل آئے حضور دی تے پھر باہر نہیں نکلیا، گل حضور دے تے آ جائے، حضور دی ناموس تے آ جائے، صحابہ دے ناموس دی گل آ جائے، اہل بیت دے ناموس دی گل آ جائے تے گھر تو باہر نہیں نکلیا، سمجھے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے دس دیتا ہے شادی بھاویں پہلے دن ہی کیتی ہے، جدوں کریم دا حکم آ گیا ہے پھر گھر وچ بہنا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تے چل پئے، جنگ احد فتح ہو گئی، صحابہ کرام لاش تلاش کرتے پھردن، جڑے صحابہ دی لاشاں لبڑیاں نے، جڑے شہید ہو چکے نے، لاشاں لبدے پھردن، لاش نہیں لبدی۔ آگے کریم آقا کو عرض کی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ساڑے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان۔ سارے صحابہ دی لاشاں لب گئیاں، حمزہ دی لاش نہیں لبدی۔ میرے کریم آقا تبسم فرمایا، سیدنا ابی ہریرہ حدیث پاک کے راوی، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی نے، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے، متعدد صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی نے، میرے کریم نے تبسم فرمایا، میرے کریم نے تبسم فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کی انہوں تسی ہنس پئے ہو، فرمایا اوے کھو فرشتے لے گئے نو، فرشتے غسل پہ دے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جب حضور دی گل آ جائے تے پیچھے نہ ہٹو تے فرشتے غسل بھی دین۔ حضرت امام مالک، حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اندر اس وقت جڑا بادشاہ سی، انہیں کیا قرآن مخلوق ہے، انہیں کیا نہیں ہو سکتا، سلامت کی مارے آئے، اے حب مصطفیٰ، انہوں کہنے نے محبت مصطفیٰ، انہوں کہنے نے عشق مصطفیٰ، اگر عشق مصطفیٰ ہے سمجھو تیرا ایمان کامل ہے۔ جب عشق مصطفیٰ دل چوں نکل گیا، دنیا کا عشق آ گیا، دنیا کا پیار آ گیا، سمجھو تیرا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، کچھ نہیں بچیا۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کے اندر کر دیتا گیا، آپ قید میں چلے گئے، پھر ایک دن آپ کھوتے تے بٹھایا گیا کہ جب کنال مار دیا پورے علاقے گھمایا گیا، شام ہو گئی، مکان تے جا پہنچے، آپ دی قمیض پھٹ گئی، کیونکہ جسم میں پھٹ گیا، خون ہو گئے، اندر بیٹھے کہ آپ نے فرمایا کہ او بادشاہ دنیا کی بادشاہیاں تیرے کول نے، جدوں میں مرنا گا تیرا تے میرا جنازہ فیصلہ کرے گا، تو اپنی بادشاہی کر لے، تو تکلیف دے لے۔ آپ نے ہائے ہائے نہیں کی، آپ نے آہوداری نہیں کی، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہو یار مہربانی کر میں تیرا میرے مارنا چھوڑ دے۔ ابھی تو کہتے ساڑی بےزتی ہو جاتی ہے جب پولیس پھاڑ کے لے جائے، ابھی تو کہتے ساڑی سے دشکا خریدتا تو جانا ناموس رسالت کی خاطر خریدا دشکا خریدیا تو پھر تو سمجھ تیرا ایمان ہی کوئی نہیں۔ خواجہ قمر الدین شاعری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناموس رسالت کی خاطر 1953 کی تاریخ کے اندر آپ کو ڈر دیتا گیا، اور اس وقت جیلیں بھی کچھیاں ہوئی سن، آپ نے جب ڈکیا گیا، جس جیل میں چھٹیا گیا نا آپ کو، اس کمرے کے اندر، اس کمرے کے اندر گوبر تالا سڑ کے پانی چھڑ گیا۔ خواجہ قمر الدین شاعری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیل میں کھڑے ہو کے نمازاں بھی
تو آئیں میں درتے اور کیوں بد نصیبہ ہزاروں نماز تلویدی محمد حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ ماں گھر دے مقام دے جا پہنچن ڈکی ہوئے جیل دے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجیا قاصد بھیجیا یا امام احمد حنبل دا پتہ لے گیا کی پیا بن جائے وہ جناب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا نوکر بھیجیا نوکر آیا ہے جب آگے پہنچ رہا ہے دیکھ رہا ہے جیل میں بیٹھا ہے کہ آپ نے قمیض اتاری آپ نے قمیض اتار کے اور دے دیتی فرمایا شافعی کہہ نہیں حضور کی غلامی قرآن کی غلامی وچ مار پیا کھان ہو کوئی گل نہیں خوش بڑا تسلا ہوندا ہے جب مارنا شروع کر دن کریم چہرہ دکھا دیندا ہے او قمیض خون نال لت پت نوکر کہندا ہے جب میں خون نال لت پت قمیض پکڑی دل وچ خیال آیا یار پھٹی ہوئی قمیض خون نال لت پت اینوں کی کرن گے امام شافعی نال لے کے چل پیا خون نال لت پت قمیض لے کے جدوں پہنچیا حضرت امام احمد حنبل دے سلام بھی دتے آپ دا پیغام بھی دتا وہ قمیض بھی تے لگی ہوئی جڑا پھٹیا ہوا ہے خون دا لت پت وہ بھی دے دتا آپ نے فرمایا جلدی کرو ایک کھلے برتن میں پانی لے کے آؤ کھلے برتن میں پانی آ گیا آپ نے اس قمیض کو پانی دے وچ چھوڑ دتا پھر انہوں نے نچوڑیا پانی منہ نال لا لیا فرمایا ایک عاشق رسول دا خون بھی میرے واسطے جائز ہو گیا ہے امام شافعی کا کی ہے ان لوگوں نے کی تو میں تک سمجھ نہیں آئی لیکن نہیں نماز پڑھے بعد سب کچھ ہے میں نے عقیدے تو بڑا خیال آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے لوگو ایمان والے ہو جب تم اللہ کا رسول بلاوے دوڑ دے آ جاؤ قرآن پاک یہ نہیں فرمایا نماز کھلوتے ہو تو نہ ہو نہیں قرآن پڑھتے بیٹھے ہو تو نہ ہو نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول جب اللہ دے رسول کا حکم آ جائے دوڑ دے آ جاؤ حضرت نبی شریف خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ نماز پہ پڑھتے ہیں میرے کریم نے اعلان فرمایا آ جاؤ صحابی میرے گھر سارے صحابہ دوڑتے ہوئے آ گئے حضرت نبی شریف خدری نہیں آئے آیات کرو اتریے اذا شان تنون کیے آپ نہیں آئے تھوڑی دیر کے بعد آئے میرے کریم نے پوچھا اے سید تو کیوں دیر کر رہا ہے گل کی کس وجہ تو دیر کی دیا انت دور نماز پہ پڑھتا سنا دیر ہو گئی ہے اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دیتی اللہ نے فرمایا تسی نماز چھوڑ دے جب محبوب کا حکم آ جائے نماز چھوڑ دو اللہ نے محبوب کو دوڑ دے جائے وہ دی گل سن کے چلے جاؤ جتھے نماز چھڑ کے آئے ہو دوبارہ تو شروع کر دو تھوڑی نماز نہیں ٹوٹی معلوم ہے حضور کا محبت نماز میں محبت ہے حضور نے بلایا نماز چھڑ کے آؤ حضور کا کام کرو جتنا کام دسے آئے ہو کام کر کے پھر جاؤ جتھے چھڑ کے آئے ہو اتھوں لے کے نماز شروع کرو نماز مکمل ہے نماز
سبیل اللہ کا بھی زیادہ افضل ہے حضور کی محبت۔ صحابہ دی محبت کی دستی ہے، صحابہ دی محبت دستی ہے، اگر اندے حضور نال پیار کرو گے، میں گل کرنے آسان حضرت امام محمد حنبلی آپ کبیر پڑھی، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں بگو کے پانی پی گئے، اب آپ کی جب وفات ہوئی ہے، آپ جب دنیا درست کرنے حکومت بڑی سخت تھی، حکومت کجرانی تھی، کیونکہ گندر خانے تو زیادہ ترجیح دیتی گئی ہے، ناچ میں اگر کوئی نہیں پوچھتا دین کی گل تو کھاڑے میں لگا کوئی مسئلہ نہیں ہو جب وہ نہیں ہو جائے حدیث ہو بریلوی ہو دین کی گل کرے پھڑ کے اندر کر دے دہشت کر دے جناز کرنا ہوئے تو بغدادی کی کھڑو کے کرو گھر کے کرو، کوئی گورنمنٹ کوئی پولیس کوئی ایکشن نہیں لینا، کچھ نہیں کی کر رہے، حالانکہ یہ ملک سنبھلا کے دن آتے حضور دن آتے اسی لیے حضور دن آتے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ قائد اعظم نے نعرہ یہ دیا ہے کہ سارے ملک پاکستان کے اندر یہ دستور ہوئے گا تو میرے کریم آقا کے حکم کے مطابق ہوئے گا، میں سارے بھی اندر کھانا چلے گا جیڑا ہے اگر پیٹ کے ہاتھ مارے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غور سے سیاست موریہ نے نہیں کرنے، سب تو بڑے سیاسی تو میرے کریم آقا غفور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو بڑے سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی سیاست فرمائی، سیدنا عمر فاروق نے بھی سیاست فرمائی، سیدنا عثمان غنی نے بھی سیاست فرمائی، حیدر کرام نے بھی سیاست فرمائی، اور سیاست اصل بڑی چیز ہے پاک یہ بکری گل ہے، پلید بھی رہنا اور پلید کر دیں تو بسی گل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نفس پلید چکیتا اثر پلید کا ناس ہے، کسی پلید بھی کر لے نام بدلی کر نہیں، ہمارا نفس پلید میں پلید کر دیتا ہے، تو یہ اثر پلید کوئی نہیں تو درد آگ صحیح نا حضور دے درد آگ صحیح کہ پھر شان گئے پھر شان کچھے جاندی ہے۔ حکومت مخالف جنازے سے نہیں جانا، پابندی لگ گئی جنازے سے نہیں جانا، کیوں؟ انہیں ساری گل نہیں مننی، جو اسی کہتے سائیں مننی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی گل تھوڑے نال یار میرا میرے محبوب پر پیار کر گئے، میرے محبوب کی کرام پر پیار کر گئے، ایک جنازے سے میں بندے بھیجنے میں تسی پابندیاں لا لو۔ اس وقت جدوں دن رات کے جنازے کے اندر 17 لاکھ آدمی پہنچے ہے، 17 لاکھ آدمی حضرت امام احمد حنبل کا جنازہ پڑھا ہے، یہ 70,000 عورتیں گھروں باہر نکل گئی یہاں جنہاں کیا جنازے شامل ہونے جواب ملیا عورت جنازے آ نہیں سکتی۔ معلوم ہوا جڑا اللہ کے حبیب کا سچا پیار کرتا ہے انہاں دے جنازے فیصلے کر دیندے نے۔ یہی الفاظ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی، او بادشاہ تیرے کو حکومت دے تیرے بندی کر، تو سزا دے، تو سانو جیلہ وچ پا، جو بندی کر تیری مرضی، پر جب میں مراں گا فیصلے جنازے کرن گے، تیرے جنازے وچ کنے لوگ آؤں تے میرے جنازے وچ کنے لوگ آؤں۔ اتنا ہو گیا سواری کی تصویر جنہوں وہ مرے نا وہ 4 سپاہی تے ایک کو وزیر 5 آدمی سن 6واں بندہ ہی کو نہیں سی۔ حضرت امام محمد حنبل کو چلے گئے کہ 17 لاکھ آدمی آپ کے جنازے پہنچا، کیوں؟ وجہ کی مولانا رومانہ فرمانا حب مصطفیٰ ناقلی دے جنت است، جن حضور کا پیار ہو جائے دنیا کے اندر سچا پیار ہو جائے
سمجھو جنت کی چابی ہاتھ سے نہیں پھرتا ہے، جا کے جب جاؤ مرے گا جا کے دروازہ کھول کے داخل ہو جائے گا، بشرطے کہ دلی محبت ابھی تو محبت رکھنے ہیں دولت نال، اسی محبت رکھنے ہیں برادریاں نال، اسی محبت رکھنے ہیں رشتہ داراں نال، حضور نال محبت کتنے یہ حضور نال محبت ہونی کہ خدا دی قسم کھا کے کہنا کدے ناموس رسالت تے پوری دنیا دے اندر کسے کفر دی طاقت ہی نہ ہوندی۔ آپ امیر المومنین ہیں، وقت دے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ جانا ہے رستے دے اندر شادی وقت کا گورنر ہے، اس نے نا یاد نہیں بیٹھا ہوں، آپ وہ آرام فرمایا تو روٹی کھانی سی، وقت امیر المومنین ہیں، ہوں تو سارے مولوی کسی گھر کا من کرنا مت کھانا وغیرہ پکتا ہے، میں کہوں مولوی کو کنتے مارو جنہیں مت کھانے وغیرہ تیار کرتے ہو، مولوی تو آ گیا وہ پیر تو آ گیا عوام نے سونا یہ طرح سے کسی موقع کے فرانے بہت تیار کر دیا کیوں عوام میں سے کہتے نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فرمایا یار تم کو اپنے کی روٹی لایا، انہوں نے کہا کوئی بات کرو نہیں سمجھاؤ سمجھاؤ، پھر چھوڑ دیا دوسری، آپ نے فرمایا یار تو اپنے کی روٹی لایا، کہنے لگا حضرت عمر فاروق کے کھڑا ہو گیا امیر المومنین 8 دن کے ٹکڑے پیسوں کے پانی پائے ہوئے ہجے تک گلے نہیں ہوئے صحیح کھان کے قابل نہیں ہو، مزید کو گل کر لو تاکہ گلے ہو جان تاکہ رہو گے کھا لیں وقت امیر المومنین اساڑا امیر المومنین جڑا بندہ 2 لاکھ روپے مہینہ نہیں گزرتا کہندے کہ اسی اسلام کو دھوکا کرنے ہیں جناب کا ساڈا بڑا پیار ہے اصلی پکے اسلامی آبادی دے رہی بڑے اسلام دے نصیب ہوتے ہیں 5 وقت اذان دی مسجد خالی بڑے اسلام دے نصیب ہوتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تراویح دی چند بندے مسجد چھوڑ کے بڑے اسلام دے نصیب سلمان اگلا کام بڑا اوکھا ہی یہ دن حضور فرما دیں کہ میری امت نہیں پر کیوں کر جائیں کیوں معاف کرنا یار میری کوشش کرو میرے قریب آ کر دوہرا بٹ سے نبی بھی نہیں چل رہی بخاری شریف اٹھا کے دیکھو کہ میرے قریب آ کر تو پہلے کسی نبی بھی نہیں چل رہی آدم تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں کسی کی نہیں چل رہی ہے تو سب سے پہلے میرے قریب آ کر نہیں چل رہی بعد میں بھی خیر استاد بھی چل رہی ہے لیکن استاد عالم ہوئے گا نیک ہوئے گا اللہ تعالیٰ رسول میں محبت رکھنا آئے گا وہی بھی چل جانی حافظ قرآن نے بھی چل جانی لیکن پہلے نہیں پہلے چل رہی ہے تو صرف اور صرف حضور نکال بس اور مسلمان جب حضور کی محبت آ جائے حضور کا پیار آ جائے پھر دنیا کی ہر چیز گندی لگتی ہے نہ بادشاہی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ان دولت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میرا فرماتا ہے والا نہ پڑے کل شہید من الخوف اللہ فرماتا ہے جڑا سادہ بنتا ہے جڑا میرے بل توجہ کرتا ہے والا نہ پڑے بشہید من الخوف اللہ فرماتا ہے سب تو پہلے میں دوتے خوف باری کرنا ڈر پیدا کرنا بیماری پھیر دینا دیکھا کی کرنا ہے سب تو پہلے ڈر پیدا کرنا میری وہ ڈر ہر وقت دل کا ہے کی وجہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع اللہ فرماتا ہے کہ میں بیماری بھیج دوں دیکھا ہوں کی کرتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ پھر اللہ فرماتا ہے مال میں ختم کر دینا وَالثَّمَرَاتِ باغات میں ختم کر دینا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم
پیر ہاتھوں میں بیٹھا بڑے ہو ایک مرید کتنے پیسے دیتا ہے یہ مرید دے دے ہزاروں نوٹ وہ واسطے چاہ بھی آ جائے وہ واسطے پراٹھے بھی آ جائیں وہ واسطے بستر بھی چنگا مل جائے کہ جڑا پیر بیچارہ مرید ہو غریب دے دے 100 روپیہ ان پیر سر منہ نہیں کرتے یار میں پیران پوچھنا کھاندے کے صدقہ کیا صدقہ کرتا ہے یہ کریم آ کر صدقہ نہ ہو تو توڑے جو کوئی موت پکڑ واسطے تیار نہ ہو گیا نہ اسے رسالت کی کرنا میں تباہ نکلنے واسطے دل نہیں کرتا صحابہ کی محنتی ہوگا تو توڑی چوک پہ آنبیر کی محنتی ہوگا تجھے چوک پہ یہ چندے تھے نظرانے رہنا واسطے تکے تکے اگے پہنچنا شرانیاں یہ نظرانے کیا بدن پھانو خدا کی قسم کھا کے کہنا آج نام سے رسالت دی گل کرنا شروع کر دیں انہاں نوں کسی کو نظرانے رہن دی ضرورت ہی نہیں اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا یہ کر کے بس کے حسن لوڑ ہی نہیں لیکن گل ناموس مصطفیٰ نہیں اگر ناموس مصطفیٰ نہیں حب مصطفیٰ نہیں تو سمجھ تیرا ایمان ختم ہو چکا ہے تو نام مسلمان سے کہلا سکتا ہے اس دن آپ کرتے مغروری نکل جائے گی تیری جس سے کیا محمد سرور یہ نہیں ہو تو جن کی کرے گا کیا بدلنا دے گا شاید نا گناہیں کرتے ہو کیوں بدل سکتے کیوں نہ یہ درد آ جائے تو ہزاروں اللہ کے اکیلے ہوا مسلمان میرے کریم دی حکومت دنیا دے بھی ہے آخرت دے بھی ہے آسمان دے بھی ہے زمین دے بھی ہے ایک روز بیٹھے ابو جہل آ گیا ہاتھی پتھر لے کر 7 پتھر چھوٹے چھوٹے کہنے لگا کر رسولی چیز کر دستم میں تو خبردار ریلے رازے آسمان اکھن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھی پی لے پھرنا تو اگر رسول ہیں بھی صحیح اپنے آپ کو رسول کرنا میں سمندر ہوئی اگر تو رسول ہے تو 10 میرے مٹھے کی حضور فرما دیتے میں تو پتہ کوئی دین ہے کیا لوگ کرنے نبی اتھوں تری سنتا ہو تو سنتا ہے قرآن پاک کی آیات جھوٹی ہو گئی اللہ صلی اللہ علیہ شاہدن و مبشرا و نذیرا قرآن کی آیات جھوٹی ہو گئی نبی اتھے سنتا ہے تو نہیں سنتا قرآن تو گیا کہ قرآن کے ملک ایمان دے گیا سرکار مسلمان رہ گیا میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں دساں یا تیرے مٹھ والے پتھر دساں میں کون میں دساں یا تیرے مٹھ والے پتھر دساں میں کون پتھر دس بھی گئے کہنے لگا جی اے بول پہن تے اور کی چاہیے میرے قریب نے اشارہ فرمایا دسو میں کون ہاں جنوں کم نہ لایا گفت شستا حجر در دست و دست تشنو از ہر یک تو تسبیح درست میرے قریب آقا فرمایا کم نہ لا یہ دیکھو پوچھ میں کون ہاں جنوں ابو جہل نے کم نہ لایا ہے وہ چھ پتھریٹیاں کی کہہ رہی ہیں لا الہ پڑھو تو کلمہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل کی کہا پتھراں چک کے مارے کہنے لگا تھوڑا طریقہ دور ہو گیا ایک گل کی ابو جہل نے نبی نو ویکھیا بھی صحیح گھر بھی سامنے میں وہ جا کے کرام بیٹھے ہو سو سامنے کریم دا گھر رہے سامنے ابو جہل دا گھر رہے سامنے گھر حضور کو موجود تے کلمہ کیوں نہیں پڑھیا ہے بھی کچا ہے لوگ کہنے یہ پڑھا سکتا ابو جہل کلمہ پڑھا
مہر لا دینا وعلا سمعہم انہاں دے کناں تے مہر لا دینا وعلا ابصارہم انہاں دی اکھاں تے مہر لا دینا غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اللہ فرماتا ہے آن دے دن قیامت دا میں انہاں واسطے بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہے چودھری صدی کا مولوی کو سمجھے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے صحابہ اور لبیک لبیک